اسلام آباد کے کارخانے سے بڑی مقدار میں گدھے کا گوشت برآمد ہونے کے بعد عوامی تشویش اور غصے میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن مقامی انتظامیہ نے اس گھناؤنی واردات پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہوئے انوکھا دعویٰ کر دیا ہے کہ کارخانے سے برآمد ہونے والا گدھے کا گوشت مقامی ہوٹلوں میں استعمال کے لیے نہیں بلکہ غیر ملکیوں کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ اس وضاحت نے نہ صرف اس شرمناک واردات پر پردہ ڈالنے کی کوشش کو بے نقاب کیا بلکہ حکومتی اداروں کی ناقابل معافی غفلت کو بھی عیاں کر دیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ پاکستان کا دارالحکومت اسلام آباد، جہاں ہر گلی پر ایک حساس ادارہ موجود ہوتا ہے، وہاں 25 من گدھے کا گوشت تیار ہو سکتا ہے تو باقی ملک کا کیا حال ہوگا؟ پولیس کے مطابق اسلام آباد کے تھانہ سنگجانی کی حدود میں ایک خفیہ اطلاع پر چھاپا مارا گیا، جہاں سے تقریباً 1000 کلوگرام گدھے کا گوشت اور 45 زندہ گدھے برآمد کیے گئے۔ موقع سے ایک چینی شہری زونگ وی کو گرفتار کیا گیا، جو مبینہ طور پر اس کاروبار کا اہم کردار ہے۔ حیران کن طور پر اس تمام کارروائی میں کوئی مقامی ورکر یا نگران گرفتار نہ ہو سکا، کیونکہ وہ چھاپے سے پہلے ہی فرار ہو گئے تھے۔ اس حوالے سے سامنے آنے والی مزید تحقیقات سے انکشاف ہوا ہے کہ ان گدھوں کو پنجاب کے مختلف علاقوں سے لایا جاتا تھا۔ ان کی کھالیں گوادر کے راستے چین بھیجی جاتی تھی، جو کاسمیٹکس اور ایجیاؤ نامی دوائی بنانے کے لیے استعمال کی جاتی تھی، جبکہ گدھوں کا گوشت پاکستانیوں کو کھلانے کی بجائے صرف غیر ملکیوں کو پیش کیا جاتا تھا۔ تاہم ناقدین کے مطابق انتظامیہ اور پولیس کی جانب سے پیش کیا گیا یہ دعویٰ کہ یہ گوشت پاکستانی عوام کے لیے نہیں غیر ملکیوں کے لیے تھا، اس نے کئی سوالات کو جنم دے دیا ہے۔ ناقدین کے مطابق اس دعوے کے بعد سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا غیر ملکیوں کے لیے بننے والا گوشت پاکستانی قوانین سے مستثنی ہوتا ہے؟ کیا اسلام آباد میں ایسے غیر قانونی سلاٹر ہاؤس کی اجازت ہے؟ اگر یہ گوشت پاکستانی ہوٹلوں میں نہیں جا رہا تھا تو پھر مقامی ورکرز اس واردات میں کیوں شامل تھے؟ 25 من گوشت، سینکڑوں کھالیں اور زندہ گدھے ایک شہر میں کئی دن تک کیسے موجود رہے اور انتظامیہ کو معلوم نہ ہوا؟ سینئر صحافی حامد میر نے بالکل بجا سوال اٹھایا کہ کیا واقعی یہ سب گدھے ذبح کیے گئے تھے یا مرے ہوئے گدھوں کا گوشت استعمال ہوا، اور اگر یہ گوشت ہوٹلوں میں نہیں جا رہا تھا تو گودام میں رکھنے کا مقصد کیا تھا؟ اسلام آباد سے بڑی مقدار میں گدھوں کا گوشت برآمد ہونے کے بعد سوشل میڈیا پر شہریوں کا شدید رد عمل سامنے آیا۔ لاہور کے بعد اسلام آباد کا نام بھی گدھے کے گوشت کی فہرست میں شامل ہونے پر کئی صارفین نے غصے، طنز اور مذاق کے ذریعے اپنا احتجاج ریکارڈ کرا دیا۔ یاد رہے کہ چند سال قبل پنجاب کے شہر لاہور میں گدھے کا گوشت ہوٹلوں میں فروخت ہونے کا معاملہ سامنے آیا تھا، جس کے بعد سے اہلیان لاہور کو سوشل میڈیا پر اکثر گوشت کے حوالے سے تنقید اور مذاق کا نشانہ بھی بنایا جاتا رہا۔ تاہم اسلام آباد سے گدھوں کے گوشت کی برآمدگی بارے خبر کے سامنے آنے کے بعد سے سوشل میڈیا صارفین میں اس حوالے سے شغل میلہ لگا رہا۔ ایک صارف مہربان شیخ نے لکھا کہ اب ایسا لگتا ہے کہ لاہور تنہا نہیں رہا، کیونکہ اسلام آباد بھی اس فہرست میں شامل ہو چکا ہے۔ عمر دراز گوندل نامی ایک صارف نے لکھا، لاہور پر تانا زنی کرنے والے بتائیں اسلام آباد میں اتنی بڑی مقدار میں گدھے کا گوشت کہاں استعمال ہوتا ہے؟ اس پر ایک صارف نے لکھا کہ لگتا ہے کہ لاہور کو ڈیلیوری یہاں سے ہی کی جاتی تھی، جس پر سوشل میڈیا صارف نے جواباً لکھا کہ اصل کھیت تو اسلام آباد میں ہے۔ سینئر صحافی حامد میر نے لکھا کہ اتنے زیادہ گدھے ذبح کیے گئے یا یہ سب مرے ہوئے گدھے تھے؟ پلیز یہ بھی پتہ کر کے بتائیں کہ گدھوں کا گوشت کس کس مارکیٹ میں سپلائی کیا جا رہا تھا اور کون کون سے ریسٹورنٹ پر اس کے کباب بن رہے تھے۔ ظفر نقوی نامی صارف نے مطالبہ کرتے ہوئے لکھا کہ اسلام آباد میں گدھے کا گوشت برآمد، گدھے بھی برآمد، سوال یہ کہ یہ گوشت کب سے مختلف ہوٹلوں میں استعمال ہو رہا ہے؟ دوسرا سوال یہ کہ کون کون سے ہوٹلوں میں استعمال ہو رہا تھا؟ انتظامیہ کہاں تھی؟ اس دھندے میں کون کون ملوث ہے؟ یہ سب عوام کو بتایا جائے، کم از کم وہ ہوٹل فوری سیل کیے جائیں۔ واضح رہے کہ چین میں گدھے کی کھال میں موجود جیلیٹن سے بننے والی ایک دوا کی بہت مانگ ہے۔ اس دوا کو چین میں ایجیاؤ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اس دوائی میں صحت کی بہتری، خوبصورتی اور جوانی کو محفوظ رکھنے والی خصوصیات ہیں۔ جیلیٹن کی تیاری کے لیے گدھے کی کھال کو ابال کر گولیاں یا مائع شکل میں دوائی بنائی جاتی ہے، اس لیے چین میں گدھے کی کھالوں کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے۔ چین میں گدھے کی کھال سے بننے والی دوا
EGO के लिए पाकिस्तान खास तौर पर गवादर को सप्लाई का हिस्सा बनाया गया है। वजारत खुराक और तहफ़्फ़ुज़ पहले ही इस कारोबार को जायज़ और मुनाफा बख्श करार दे चुकी है। गवादर में गधों का स्लॉटर हाउस बनाया गया है और इससे पैदावार भी शुरू हो गई है। ताहम नाक़दीन का कहना है कि अगर वाकई ये एक एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है तो फिर इसके लिए कानूनी तरीक़ेकार, लाइसेंसिंग और मियारी जानवरों की स्लॉटर हाउस क्यों मौजूद नहीं। पिछले चंद बरसों में गधों की खाल की दरामदात से करोड़ों रुपए का ज़र मुबादला कमाया गया, लेकिन इसकी कीमत आवाम ने गधे का गोश्त खाकर चुकाई। नाक़दीन के मुताबिक इस्लामाबाद में गधे के गोश्त की बरामदगी का मामला सिर्फ एक गैर कानूनी कार्रवाई नहीं बल्कि रियासती इदारों की नाकामी और अवामी सेहत से खिलवाड़ का वाज़ेह सबूत है। अगर इस वारदात पर पर्दा डाल दिया गया तो ये वाज़ेह पैगाम होगा कि शहरी न सिर्फ महंगाई, लोड शेयरिंग और नाइंसाफी के हाथों बेबस है, बल्कि अब वो क्या खा रहे हैं ये भी उनके इल्म के बगैर तय किया जाएगा। अब सवाल ये नहीं कि गधे का गोश्त कहाँ जा रहा था, बल्कि सवाल ये है कि ये सब कब से हो रहा था और कौन-कौन इसमें शामिल है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।